السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء میں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، جس کے اطراف کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے سامعین، آج ہم واقعہ اسراء و معراج کی بات کریں گے، جو اللہ کی قدرت کا عظیم معجزہ ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر صحاح ستہ کی احادیث سے ثابت ہے، جیسے حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن سوسعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات سے۔ یہ سفر اللہ کی طرف سے اپنے رسول کو تسلی دینے اور ان کی رفت ظاہر کرنے کے لیے تھا، اس وقت جب مکہ میں سخت مخالفت کا دور تھا۔ اس مبارک رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں حتیم یا ہجر کے قریب نیند اور بیداری کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو چاک کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کا سینہ گلے سے ناف تک کھولا، دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور حکمت اور ایمان سے بھر دیا، پھر دل کو واپس جگہ پر رکھ دیا اور سینہ کو بند کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور کو تیار کرنے کا ایک معجزہ تھا تاکہ وہ آسمانی سفر کے لیے مستعد ہوں۔ صحیح بخاری 7517، صحیح مسلم 164 اس سے حضور کا دل پاکیزگی اور ایمان سے بھر گیا، جو امت کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کی طرف سے حکمت صرف پاک دل والوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ایک سفید جانور لائے جس کا نام براق تھا۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی چال اتنی تیز تھی کہ ایک قدم میں وہاں پہنچ جاتا جہاں تک نگاہ جاتی تھی، جیسے بجلی کی چمک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر اللہ کی قدرت سے لمحوں میں طے ہوا، جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ براق کی یہ صفت اللہ کی شان ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے نبی کو کیسے اعزاز بخشتا ہے۔ اس آسمانی سفر کے دوران راستے میں 3 مقامات پر نماز ادا کی گئی۔ پہلے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اتریں اور نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہاں کہاں نماز ادا کی؟ فرمایا کہ یہ طیبہ یعنی مدینہ ہے جہاں آپ ہجرت فرمائیں گے۔ دوسرے مقام پر طور سینا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تیسرے مقام پر بیت لحم تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ مقامات حضور کو مستقبل کی نشانیاں دکھانے کے لیے تھے، جو اللہ کی حکمت کا اظہار ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات سے مستفید۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو دنیا کی علامت تھی۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ آگے بڑھیں۔ پھر شیطان نے آواز دی کہ ادھر آئیں، لیکن جبریل نے کہا کہ نہ رکیں اور آگے چلیں۔ اس کے بعد انبیاء کے گروہ ملے جو سلام کرتے ہوئے کہنے لگے، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے پہلے، اے آخری، اے جمع کرنے والے۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ جواب دیں۔ حضور نے وعلیکم السلام فرمایا۔ یہ گروہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام تھے۔ یہ واقعہ ترمذی کی روایت سے ہے جو صحاح ستہ میں شامل ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی شان کو بلند کرتا ہے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں سابقہ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد 2 پیالے لائے گئے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ۔ حضور نے دودھ کا انتخاب کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر شراب لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ انتخاب امت کے لیے ہدایت ہے کہ فطرت پر قائم رہیں۔ صحیح بخاری 7517۔
نماز کے بعد انبیاء نے اللہ کی حمد بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے خلیل بنایا، بڑی سلطنت دی، آگ کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور، لوہے کی نرمی اور پرندوں کی تسبیح کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں، جنوں کی فرما برداری اور پرندوں کی زبان کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات و انجیل، اندھوں کی شفا اور مردوں کو زندہ کرنے کا۔ یہ روایات ابن کثیر کی تفسیر اور سیرت میں مستند طور پر بیان ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اپنے رب کی حمد بیان کروں گا۔ اللہ نے مجھے رحمت عالمین، بشیر و نذیر بنایا، قرآن نازل کیا جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے، میری امت کو بہترین امت بنایا، میرا سینہ کشادہ کیا، بوجھ اتارا اور ذکر بلند کیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ محمد کی شان ہے، یہ اللہ کی طرف سے حضور کی برتری ہے۔ ابن ہشام کی سیرت سے مستفید۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب حضور آگے بڑھے تو موسیٰ رو پڑے۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میرے بعد ایک نوجوان نبی آیا ہے جس کی امت کی تعداد میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ حضور کی امت کو فضیلت دی گئی۔ 7ویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو ایک عظیم درخت ہے جس کے پھل بڑے برتنوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے۔ اس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر، نیل اور فرات، اور 2 باطنی، جنت کی نہریں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد دودھ، شراب اور شہد کے برتن لائے گئے۔ حضور نے دودھ کا انتخاب کیا۔ فرمایا گیا کہ یہ فطرت ہے، آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ یہ امت کے لیے ہدایت ہے کہ فطرت پر رہیں۔ صحیح مسلم 164۔ بخاری میں ملک اور وائن۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور فرمایا کہ آگے نہیں جا سکتا، جل جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے، پردوں سے گزرے اور اللہ کے قریب ہوئے، جہاں کوئی وقت، مکان، سمت نہ رہی۔ اللہ نے بات فرمائی اور قریب کیا، جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص شرف ہے۔ اس موقع پر اللہ نے امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں۔ حضور واپس گئے، اللہ نے کم کی۔ یہ کئی بار ہوا، آخر میں 5 رہ گئیں، لیکن اجر 50 کا۔ موسیٰ نے پھر کہا کم کرائیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اب شرم آتی ہے، قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ 1 نیکی کا اجر 10 ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ صحیح بخاری 7517۔ واپسی پر جنت اور جہنم کی سیر ہوئی۔ جنت میں نعمتیں دیکھیں جیسے محلات، نہریں، پھل، باغات اور حوریں۔ جہنم میں عذاب دیکھے جیسے زنجیریں، سانپ، بھڑکتی آگ اور گناہگاروں کی حالت۔ یہ امت کے لیے عبرت ہے کہ جنت کی تیاری کریں۔ پیارے سامعین، یہ واقعہ اللہ کی قدرت، حضور کی شان اور امت کی رہنمائی کا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے نوازے، نمازوں کی پابندی عطا فرمائے اور جنت میں حضور کے ساتھ جگہ دے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول پر درود و سلام ہو۔